ناظرین، ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شائستہ کو تو بہت بڑا سبق ملنے والا ہے کہ لالچ سچ میں بری بلا ہے۔ چاہے آپ جتنے مرضی پلانز کر لو لیکن اینڈ میں آپ کے ساتھ ہونا برا ہی ہے۔ تو جناب، اب جیسے کہ عروج نے وسائی کو اپنا بچپن کا سارا سامان دکھایا ہے اور وسائی تو دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ اریج بی بی کا سامان عروج بی بی کے پاس کیسے؟ تو عروج بتائے گی، وسائی میں ہی اریج ہوں، یہی سامان تھا میرا جو میرے ماں باپ کو ملا تھا جب انہوں نے مجھے اس جنگل سے اٹھایا تھا۔ وسائی تو فرتے جذبات سے بے حال ہو جائے گی یہ سن کر کہ ہماری اریج بی بی واپس مل گئیں۔ لیکن چونکہ عروج نے یہ بات ابھی تک سلمان یا گھر کے کسی بھی اور فرد کو نہیں بتائی تو مہرین کو تو یہی غصہ چڑھتا رہے گا کہ پتہ نہیں وسائی اور عروج آپس میں مل کر کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسے تو شاید یہ بھی شک ہوگا کہ یہ میرے خلاف ہی کوئی پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ پھر پہنچ جائے گی عروج کے سر پر اور اسے پھر سے وہی دھمکی دے گی کہ بی بی چلو نکلو میرے گھر سے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہو، کون ہے تمہارے ماں باپ، سلمان کو تو تم نے پھنسا لیا ہے، اپنا تمہیں پتہ نہیں کہ تم کن ماں باپ کی اولاد ہو۔ لیکن عروج تو اس دفعہ جب مہرین کو دیکھے گی تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوگی کہ یہی میری اصل ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ بس وہ تو اس کے ساتھ چپک جائے گی اور اسے ماں ماں پکارنے لگے گی۔ مہرین کو تو عروج کی دماغی حالت پر شبہ ہوگا کہ میں اس کی انسلٹ کر رہی ہوں اور یہ مجھے گلے لگا رہی ہے اور ماں ماں کہہ رہی ہے۔ مہرین تو اسے پرے دھکیلے گی اور کہے گی میں نہیں ہوں تمہاری ماں، اور جا کر سلمان کو کال کرے گی کہ اپنی بیوی کو آ کر دیکھو، اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی ہے، مجھے ماں ماں کہہ کے گلے لگا رہی ہے۔ سلمان کو تو انتہائی خوشی ہوگی اور وہ سوچے گا اور کہہ بھی دے گا کہ ماما، جب عروج آپ کی عزت نہیں کرتی تب بھی آپ کو وہ بری لگتی ہے، اور اب جب وہ آپ کو ماں کہہ رہی ہے تب بھی وہ آپ کو بری لگ رہی ہے۔ بہرحال جب ادریس صاحب یہ منظر دیکھیں گے کہ عروج نے مہرین کو گلے لگایا ہے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور شائستہ بیگم سے جا کر یہ بات کہیں گے۔ شائستہ بیگم کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ مہرین جیسی خودسر عورت کو بھی کوئی گلے لگا سکتا ہے، اور وہ بھی عروج، ناممکن۔ بہرحال جی، سلمان گھر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ عروج تو آج بالکل اچھے موڈ میں بیٹھی ہے، مجھے کوئی شکایت بھی نہیں کر رہی ماما کے بیہیویئر کے بارے میں، تو وہ کہہ ہی دے گا کہ کیا بات ہے، آج تو ماما نے تمہاری انسلٹ بھی کی پھر بھی تم مسکرا رہی ہو۔ عروج کہے گی بھائی اب وہ مجھے جو مرضی کہہ لیں، مجھے ان کی کسی بات کا برا نہیں لگنے والا۔ تو دوستو، ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ جب سلمان کو پتہ چلے گا کہ عروج دراصل اریج ہے، اور سلمان کو یہ بھی یاد ہے کہ آفس میں وصیت نامہ ملا تھا وہ بھی اریج کے نام کا تھا، اور جب اس نے ادریس صاحب سے پوچھا تھا کہ بابا نے یہ سب کچھ کس اریج کے نام کیا اور فیکٹری کیوں اریج کے نام سے لگانی ہے، تو ادریس صاحب نے اس کو صحیح بات نہیں بتائی تھی اور جھوٹ بولا اس کے ساتھ کہ دراصل وقار کو یہ نام پسند تھا۔ تو اب اسے شبہ ہوگا کہ کچھ تو ایسا ہے جو ادریس صاحب کو پتہ ہے لیکن اس نے مجھ سے چھپا لیا ہے۔ سلمان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا جب اسے ریئلٹی پتہ چلے گی کہ ساری زندگی وہ وقار صاحب اور مہرین کو اپنے پیرنٹس سمجھتا رہا لیکن وہ دراصل عروج کے پیرنٹس ہیں، اور اس کے اپنے ماں باپ جو اس کے گھر میں اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے تھے پھر بھی وہ انہیں اپنے ماں باپ نہیں کہہ سکا، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ اصل میں اس کے پیرنٹس ہیں۔ اور شاید جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ شائستہ بیگم نے صرف دولت کی لالچ میں اپنا بیٹا مہرین کو دیا تھا تو اسے اپنی ماں کے بارے میں کتنی بری فیلنگز آئیں گی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مہرین کو تو یاد آئے کہ اس کی کوئی اولاد تھی کیونکہ اس کی تو وہ یادداشت جا چکی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ جب عروج کی بیٹی پیدا ہوگی اس کو وہ وہی کپڑے پہنائے گی، وہی بریسلیٹ پہنائے گی جو اس کے پاس اپنے بچپن کی نشانی ہے، تو شاید پھر مہرین کو سب کچھ یاد آئے آہستہ آہستہ کر کے کہ اس کی اپنی ایک بیٹی تھی جو کسی حادثے میں اس سے کھو گئی تھی۔ تو دوستو، ڈرامہ اب تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس ڈرامہ اور پاکستان کے تمام فیمس ڈراماز کے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں۔